میں زخمی ہوئے، غازی کربلا ہیں، کربلا کی جنگ میں شہید ہوئے، لیکن ان کی والدہ ماجدہ کے رشتہ دار ان کو کسی طریقے سے زخموں کی حالت میں وہاں سے نکال کر لانے میں کامیاب ہو گئے۔ گھر میں آ کر ان کا علاج کیا، اللہ نے ان کو 90 سال سے زیادہ عمر عطا فرمائی۔ اور یہ بھی عام طور پر لوگوں کو رٹا دیا گیا ہے کہ کربلا سے بچ کے آنے والے صرف ایک امام زین العابدین ہیں۔ یہی ہے نا آپ کے ذہنوں میں؟ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ حضور امام حسن کے بیٹے حسن مثنی بھی غازی کربلا ہیں، اور یہ امام زین العابدین سے عمر میں بھی بڑے ہیں، رتبے میں بھی افضل ہیں۔ کیوں؟ عمر میں بڑا ہونا بھی ان کے افضل ہونے کا ثبوت ہے، اور بڑے باپ کا بیٹا ہونا بھی ان کے افضل ہونے کا ثبوت ہے، اور کربلا کے اندر زخم و کھانا بھی ان کی فضیلت کا ثبوت ہے۔ یہ سارے فضائل ان کے پاس ہیں۔ امام زین العابدین بہت عظیم ہستی ہیں، اس میں کسی قسم کا شک نہ ہے نہ کرنا، لیکن حسن مثنی امام زین العابدین سے بلا شبہ افضل ہیں۔ اس امام حسن مثنی کی اولاد میں سے حضور غوث پاک پیدا ہوئے۔ یہ بات بھی ذرا قابل توجہ ہے کہ حضرت حسن مثنی امام حسن کے بیٹے غازی کربلا، وہ جو ساری شانیں میں بتا رہا ہوں اور ان کی فضیلت اور افضلیت بتا رہا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں 12 اماموں میں ان کا نام سجدہ ہے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے تھا نا۔ اتنی بڑی ہستی کا نام 12 اماموں میں نہیں ڈالا گیا، چکر کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ سلیکشنیں اپنی مرضی سے لوگوں نے کی ہوئی ہیں۔ وہ 12 امام وہ بھی اللہ کے بہت مقرب اور پیارے اور وقت کے اولیاء ہیں، ان کی عظمتوں میں تو کسی قسم کا شک نہیں، لیکن بات سمجھنے کی کوشش کر کہ ان 12 سے افضل ہستی 12 کے 12 نہیں، ان میں امام حسن مولا مرتضیٰ بھی شامل ہے، لیکن جو امام زین العابدین اور ان سے بعد والی ہستیاں ہیں، ان سب میں افضل حضرت حسن مثنی ہے۔ حضرت حسن مثنی کو بھی امام نہ مانا گیا، ان کے بیٹے پوتے پڑپوتے ان کی پوری نسل میں سے کسی کو بھی امام نہ مانا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رولا کوئی اور ہے۔ سنا ہم نے یہ سوال ایک علمی سوال اٹھایا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کا علمی جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر کہیں سے جواب آئے تو ذرا غور سے سننا، کہیں سجیاں ہوں گی، کہیں کھبیاں ہوں گی، کہیں غصہ ہوگا، کہیں کچیچیاں ہوں گی۔ علمی جواب نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن آپ بادشاہ لوگ، ہمیں لگ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سوال آج کے بعد یاد کر لو نا، خدا کی عظمت کی قسم، سنیوں کا یہ سوال اتنا ویلڈ اور اتنا غالب سوال ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج کے بعد سنی مسلک کے سوا دوسرے مسلک سارے کہیں ہو جائیں اس ایک بات کے جواب پر ہی۔ یہ تو ساری کھپ ڈالی ہوئی ہے، یہ تو یہیں پہ ختم ہو گئی کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کون سا ویر ہے کہ ان کی اولاد میں سے کسی کو امام نہیں مانا گیا۔ یہ کہیں امام حسن نے دوسرے صحابہ کا ادب تو نہیں سکھایا ہمیں؟ رولا کوئی اور تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہیں حضرت بی معاویہ کے ساتھ صلح تو نہیں کی تھی؟ اچھا تھوڑا آگے چلیے۔ حضور غوث پاک جیسی ہستی اگر حضرت حسن مثنی کی اولاد میں پیدا ہو سکتی ہے تو خود حسن مثنی کس مقام کے مالک ہیں؟ لیکن حسن مثنی کی عظمتوں کو مانا ہے تو سنیوں نے، ان کی اولاد کے اندر ولیوں کے ستاروں کو مانا ہے تو سنیوں نے۔ ایک اور بات بھی، حضرت حسن مثنی غازی کربلا کے ایک اور بھائی بھی ہیں، ان کا نام حضرت امام زید ہے۔ ان کو بھی ان لوگوں نے امام نہیں مانا، اور وہ امام زید
मैदान करबला में थे या नहीं थे, ये भी चंगी भली परचोल करने की बात है। इस पर मैं बोल कुछ नहीं रहा। जरा ढूंढ करना, करबला में थे तो कहाँ गए, और नहीं थे तो क्यों नहीं थे। इस पर भी ठीक ठाक तवज्जो की जरूरत है। और यहाँ भी मैं तबीयत के शरीफ और मजाज के मुतदिल लोगों से दस्तबस्ता दरखास्त करता हूँ कि मेरी इस सारी गुफ्तगू पे रब के सामने जाकर हाजिर होकर जवाब देने का खौफ रखते हुए गौर करना। निकल आओ वहां से, आ जाओ सुन्नियों में। और यही इमाम ज़ैद, इनकी औलाद में से हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी, जिनकी औलाद में से दाता साहब जैसी हस्ती पैदा हो सकती है, उनको भी 12 इमामों में शामिल न किया गया। इनका क्या कसूर था? कहीं ये वजह तो नहीं कि ये भी इमाम हसन के बेटे हैं? ये भी इमाम हसन के बेटे हैं रज़ी अल्लाह ताला। अच्छा, ये मैंने इख्तिसार के साथ हुजूर गौस आज़म का नसब नामा आपके सामने रख दिया। मैंने 4 चीजें बताई थी, अब याद कराइए मुझे दूसरी चीज क्या है। हुजूर गौस आज़म के इल्मी कारनामे, इल्मी खिदमत। अज़ीज़ान गिरामी, हुजूर गौस आज़म 6ठी सदी की हस्ती और 6ठी सदी के मुजद्दिद हैं। तकरीबन आज से 900 साल पहले वो गुजरे। और हदीस शरीफ में आता है, अबू दाऊद शरीफ में हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मति अला रअस कुल्लि मिअति सनतिन में युजद्दिदु लहा दीनहा। मेरी उम्मत में हर सदी में अल्लाह ताला ऐसे बंदे पैदा करता रहेगा, खड़े करता रहेगा, जो मेरे दीन की तजदीद कर देंगे, दीन में नई रूह फूकेंगे। हुजूर गौस आज़म उन मुजद्दिदीन और दीन के अंदर नई रूह फूकने वालों में से एक हैं। तकरीबन सारे के सारे मुजद्दिदीन अपनी अपनी सदी के इसी अरसे के अंदर पैदा होते और फौत होते रहे हैं, जो अरसा अल्लाह ताला ने गौस आज़म को अता फरमाया। अच्छा, हुजूर गौस आज़म ने जो इल्मी कारनामे अपने दौर में एक मुजद्दिद की हैसियत से सर अंजाम दिए, उनमें एक कारनामा यह है कि आपने कुरान शरीफ की तफसीर लिखी, जिसका नाम है तफसीर जीलानी। ये अरबी में बाहर से छपी है और इसका पाकिस्तान में उर्दू तर्जुमा हो चुका है। और ये तफसीर आप पढ़ के देख लें, 100% उसी रंग उसी ढंग पर लिखी गई है। कुरान, हदीस, इजमा, इजमा और जमहूर से हट के आप कोई बात नहीं करते। पता चलता है कि हुजूर गौस आज़म सहीहुल अकीदा सुन्नी है और सुन्नियत की राह पर चलते और चलाते रहे हैं, और इजमा और जमहूर की पाबंदी आपने कभी नहीं तोड़ी। अब अपने आप को कोई कादरी कहे या कोई चिश्ती कहे या मौला अली का मुरीद बनने का बहाना बनाए, तो मौला अली के मुरीद तो हम भी हैं, लेकिन सच्चा या झूठा मुरीद उस वक्त वाज़ेह हो जाएगा जब मौला अली के कहने पे भी चलेगा और हुजूर गौस पाक कादरियों के मुर्शिद की ताकीद के मुताबिक अपना अकीदा और नजरिया साबित करेगा। आज दाता साहब के उर्सों पे जाना, उर्स मनाना तो बड़ा आसान है, लेकिन दाता साहब के एक कश्फुल माजूब सामने रख लो और इन लोगों की सारे नजरियात और सारी बेइतदालियां और सारे इफरात व तफरीद सामने रख लो, आपको पता चल जाएगा कि ये सिर्फ नाम लेवा है, काम के मुताबिक हुजूर गौस पाक के साथ मुताबिकत नहीं रखते। और दाता साहब के साथ भी इनका कोई ताल्लुक रूहानी और इल्मी तौर पर
رسالہ قشیریہ، کشف المحجوب، فتوح الغیب اور عوارف المعارف، یہ تصوف کی 5 کتابیں مانی گئی ہیں جو بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں تصوف پر۔ باقی کتابیں بھی ایک دوسرے سے بڑھ کر، لیکن ان 5 کو جداگانہ شان دی ہے علماء نے، صوفیاء نے اور اولیاء نے۔ ان کتابوں میں جمہور کے نزدیک سب سے اونچی کتاب کشف المحجوب ہے، اور دوسرے نمبر پر سب سے اونچی کتاب فتوح الغیب، اور بعض علماء کے نزدیک پہلا نمبر فتوح الغیب ہے۔ اور فتوح الغیب کس کی کتاب ہے؟ حضور غوث اعظم کے مقالہ جات کی کتاب ہے۔ اسی طرح حضور غوث اعظم کی ایک اور کتاب ہے سر الاسرار، رازوں کا راز، یہ بھی بیروت سے چھپی ہوئی ہے، پاکستان میں بھی چھپی ہے، پاکستان میں اس کا عربی اردو ترجمہ بھی چھپا ہے، اور اس طرح بھی چھپی ہے، ایک صفحے پہ عربی، دوسرے صفحے پہ اردو، عربی اردو آمنے سامنے کر کے بھی پاکستانیوں نے چھاپی ہے۔ دنیا تصوف میں بہت بلند پایہ رکھتی ہے۔ حضور غوث اعظم کی ایک اور کتاب الغنیۃ لطالبی طریق الحق، عام طور پہ غنیۃ الطالبین کہا جاتا ہے، اس کی 2 جلدیں ہیں اور ایک ہی جلد میں چھپی مل جاتی ہے۔ اسی طرح حضور غوث اعظم کے خطابات کی کتابیں ہیں، ایک سے زیادہ ہیں، جیسے جلاء الخواطر وغیرہ۔ یہ میں نے غوث اعظم کی کتابوں اور تصانیف اور علمی کارناموں کا مختصر سا جائزہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہاں ایک بات واضح کر دیتے ہیں کہ آج کل کچھ زبان کے لمبی زبان والے نوجوان نیٹ پہ چڑھے ہوئے ہیں، وہ کہتے پھرتے ہیں جی یہ ولیوں نے کوئی کام نہیں کیا، انہوں نے کوئی کتابیں نہیں لکھی، کوئی تفسیر یا حدیث کی شرح نہیں لکھی۔ تو اس قسم کے لوگوں کو ہم حضور غوث اعظم کی دینی خدمات اور کتابی کارنامے دکھا رہے ہیں، اور درخواست کرتے ہیں کہ اس قسم کی زبان درازی چھوڑ دیں، آپ کی اس میں بہتری۔ بے شمار ایسے بھی تو علماء گزرے ہیں جن کی قبریں معروف ہی نہیں ہیں، ان کی تو قبریں نہیں کھوجی جا رہی، لیکن انہوں نے بھی کوئی تفسیر نہیں لکھی۔ بہت سے علماء ایسے بھی تو گزرے ہیں جو پیر نہیں تھے، ولی کے طور پر مشہور نہیں تھے، اور کتاب انہوں نے بھی کوئی حدیث کی شرح نہیں لکھی، کوئی قرآن کی تفسیر نہیں لکھی۔ تو اس کے برعکس ایسا بھی ہے کہ بڑے بڑے صوفیاء گزرے ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیریں بھی لکھی ہیں، حدیث کی شروح بھی لکھی ہیں۔ یہ جو علامہ جلال الدین سیوطی ہیں، جن کو 75 بار کتابوں کے مطابق حضور کی جاگتے ہوئے زیارت ہوئی ہے، یہ ولی ہے کہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے قرآن کی تفسیریں کتنی لکھی ہیں؟ در منصور 1، جلالین آدھی 2، الاتقان بھی اسی طرز کی ایک کتاب ہے، اگرچہ وہ علوم القرآن کے موضوع پر ہے، اس پر بھی تفسیر کے لفظ کا اطلاق جائز ہے۔ اور پھر حدیث کی شاید ہی کوئی کتاب ہو جس کی شرح علامہ سیوطی نے نہ کی ہو، خاص طور سے سیاستہ میں سے ہر ایک کی شرح علامہ سیوطی اکیلے بندے نے کر دی ہے۔ بڑے بڑے صوفیاء نے بڑے بڑے علمی کارنامے سر انجام دیے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے قرآن کی کتنی خدمت کی ہے، مطالعہ کرو تو پتہ چلے۔ شاہ ولی اللہ کی قرآنی خدمات پر اگر کوئی PhD کرنا چاہے تو آرام سے کر سکتے۔ تو ان لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے۔ اچھا، ہمارے ان کا نفسیات دیکھیے، جو علمی کام کرے اسے یہ پیروں ولیوں میں سے نکال کے مولویوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، یہ چھوٹی ذہنیت والے۔ یہ بھی ایک پھڈا ہے ان کی طرف سے، یا ایک ٹپلا ہے، ایک غلط فہمی ان کو ہوئی۔ عرض کیا کر رہا تھا کہ حضور غوث پاک نے علمی کارنامے کون کون سے سر انجام دیے، لہذا یہ سوال دھل گیا کہ اللہ کے ولی علمی کام نہیں کرتے رہے اور حضور غوث پاک نے علمی کام کوئی نہیں کیا۔ اب تک 2 باتیں، نسب اور علمی کارنامے۔ تیسری بات کیا تھی؟ آپ کے عقائد۔ حضور غوث اعظم متعدد
گا، تلاش کرے گا، اللہ فرماتا ہے اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین ہے تو صرف اسلام ہے۔ جہاں حضور غوث پاک آج کل کے 900 سال پہلے آج کل کے ایک فتنے کا رد کر گئے۔ یہ جو آج لوگ کہتے ہیں نا میرا مذہب انسانیت ہے، حضور غوث پاک فرماتے ہیں اسلام کے علاوہ جو لیبل لگاؤ گے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے نبی ہیں۔ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، یہ وہی پہلے صفحے پہ ہوں ابھی میں اس طرح وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وارسلت الى الخلق کافۃ۔ یہ دلائل حضور غوث پاک دیتے ہیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اور آگے حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ، بخاری اور مسلم کی حدیث کوٹ کرتے ہیں۔ یہ بات بتا دوں، حضور غوث پاک کی کتابوں میں سیاہ ستہ کی حدیثیں کثرت سے ملتی ہیں، اور حضور غوث پاک اپنی کتابوں میں اور خاص طور سے اس کتاب میں زیادہ تر جو حدیثیں لاتے ہیں وہ مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے سامنے آسانی کے لیے جو حدیث کی کتاب تھی باہر تو سب پر تھی، لیکن ایک کتاب آپ نے زیادہ ملوث رکھی، اس کا نام مسند احمد بن حنبل ہے۔ اب جس حدیث کی تخریج کریں نا وہ بخاری میں ہے تو ساتھ مسند احمد میں ضرور ہے، مسلم ہے ساتھ مسند احمد میں ضرور ہے، متفق علیہ ہے ساتھ مسند احمد میں ضرور ہے۔ اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا۔ اچھا، اور مسند احمد بڑی معتبر کتاب ہے، سیاہ ستہ سے پہلے لکھی گئی ہے۔ اچھا، ختم نبوت پر بحث کرنے کے بعد آگے حضور غوث اعظم نے کتاب کے اندر جب جاتے ہیں تو بڑی تفصیل سے ایک اجماعی مسئلہ بیان کیا۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل وہ لوگ ہیں جن کو صحابی کہا جاتا ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں صحابہ میں سب سے افضل وہ ہیں جو 1400 صحابہ ہیں صلح حدیبیہ والے، بیعت رضوان والے، اور ان 1400 میں حضور غوث پاک لکھتے ہیں سب سے افضل وہ ہیں جو 313 بدری ہیں۔ آگے آپ لکھتے ہیں کہ 313 میں وہ 40 افضل ہیں جن کے 40 کا عدد اپنا حضرت فاروق اعظم نے مسلمان ہونے کے بعد مکمل کیا تھا۔ ان 40 میں حضور غوث پاک لکھتے ہیں کہ وہ 10 افضل ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جن کا ذکر جامع ترمذی میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان 10 میں افضل وہ ہیں جن کو خلفائے اربعہ کہا جاتا ہے، 4 یار۔ اور آپ فرماتے ہیں ان 4 میں سب سے افضل ابو بکر صدیق، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی۔ یہ حضور غوث پاک کے عقائد بتا رہا ہوں۔ ایک جگہ پہ کسی مقام کے ساتھ ہی آپ لکھتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کے درمیان آپس میں مشاجرت ہوئی تھی، جو برادرانہ نوک جھوک ہوئی تھی، جھگڑے ہوئے تھے، آپ فرماتے ہیں اس کے بارے میں ہمارا کام ہے چپ رکھنا۔ یہ کون سی بڑی بات ہے، پھر ہم بھائیوں میں ہو جاتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ جتنے بھی جھگڑے ہوئے کل ذهب الى تعبیل صحیح، میں اصل الفاظ سنا رہا ہوں، ان میں سے ہر ایک کے پاس صحیح جواز موجود تھا۔ صحیح جواز کس کے پاس؟ دونوں کے پاس۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں تو عبارت سنا رہا ہوں۔ رو آپ بہ گئے، حضور غوث پاک کے سامنے جا کے جواب دے واسطے تیار ہے، سانو کی یاد ہے، میں تو صرف نقل کر رہا ہوں۔ حضور غوث پاک لکھ رہے ہیں کہ کل ذهب، ہر ایک گیا الى تعویل صحیح، صحیح تعویل کی طرف، ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ صحیح تھا۔ اچھا، ایک اور بات بھی آپ لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں اتفق اہل السنت، اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے۔ پہلی بات پتہ چلی حضور غوث پاک اپنے آپ کو کیا کہلواتے ہیں؟ اہل
सुन्नत। ये नहीं कि सूफी का मजहब कोई नहीं होता, सारे ठीक ने, जिते जिते कोई लगा या सारे ठीक ने। वो भाई जो हलाल ते लग गया वो ठीक है, हराम ते लग गया वो ठीक नहीं है। ये मगरबी तसव्वुफ घड़ के औलिया के मत्थे लगाना चाहते हैं। हुजूर गौस पाक फरमा रहे हैं इत्तफक़ अहलुस सुन्नति, अहले सुन्नत का इस पर इजमा है, इत्तिफाक है, ये मुत्तफ़िक़ का फैसला है। कौन सा? अला कफ़िल लिसान है, अला वुजूब कफ़िल लिसान है अम्मा शजर बैनहुम, वो जो सहाबा किराम में झगड़े हुए थे उनके बारे में अपनी जुबान को लगाम देना वाजिब है। अला वुजूब कफ़िल लिसान, जुबान को लगाम देना वाजिब है। व अला इज़हार महासिनहिम व मनाकिबहिम, दूसरी चीज भी वाजिब लिख रहे हैं। इज़हार की रे के नीचे भी ज़ेर है, इसका मतलब बनता है कि जिस तरह इनके झगड़ों के बारे में चुप रखना वाजिब है, इसी तरह इनकी खूबियां बयान करना भी वाजिब है। अब चुप रखने की वो तशरीह है जो करते रहते हैं ना, कि चुप रखो, न चंगा आखो तो न माड़ा आखो, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। ये किसी ने तशरीह नहीं की, दरसी किताबों में लिखा हुआ है ला नज़्कुरुहुम इल्ला बिखैर। इन्होंने क्या बनाया? वला नज़्कुरुहुम, बस इल्ला बिखैर हड़प कर गए, लिखा हुआ कहाँ है? दरसी किताबों में। वो मरे हैं, अल्लाह ताला हिदायत दे दे।
نیٹ پہ اس وقت موجود ہے کہ لڑکا سا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے کئی بریلویوں سے پوچھا کہ غوث پاک میں ناسبیت تو نہیں تھی. ناسبی کون کہے گا جس کو حضور غوث پاک کے یہ نظریات چبھیں گے، تکلیف دیں گے. اب حضور غوث پاک کی طرف سے ناسبیت کے فتوے کا جواب سن لو. غوث پاک کسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ سنیوں کو کوئی بندہ ناسبی کہہ رہا ہے تو سمجھ جانا یہ خود رافضی ہے. اصل عربی الفاظ سنا دوں. علامت الرافضۃ تسمیتہ اہل العصر ناصبۃ. یہ 164 صفحے پر پہلی جلد کے اصل میں نے عربی سنا دی. اچھا یہ لوگ اب ایسے تو کرامتوں پہ آ کے بڑا برس رہے ہیں بالکل مستشرقین کی طرح. چلو جی حضور غوث پاک کی علمی کرامت مان لو نا. سبحان اللہ. کہ علمی طور پہ غوث اعظم نے تم لوگوں کو ذبح کر کے رکھ دیا ہے. سنیوں کو یہ لوگ ناسبی کہتے کیوں ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یہ سنیوں کو ناسبی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سنی ختم نبوت کے منکر نہیں ہیں. اور سنی یہ لفظ نہیں ہے غوث پاک کے، میں آپ مفہوم بتا رہا ہوں. سنی چونکہ اپنے اماموں کو اور خلفائے راشدین کو اللہ کی طرف سے نبیوں کی طرح معمور نہیں سمجھتے، بلکہ اجماع اور جمہور کے ذریعے سے خود نسب کرتے ہیں. اس امام کو نسب کرنے اور جمہور اور اجماع کے ذریعے نسب کرنے کی وجہ سے سنیوں کو رافضی لوگ ناسبی کہتے ہیں. یہ بات حضور غوث اعظم نے لکھی. اچھا ویسے میں بڑے تعمل سے بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ اگر ہماری گفتگو کو ایمانداری سے سنیں، یہ بتایا جذبہ رد کرنے کا ایسے خواہ ہنگامہ آگے سے کر دینا. اگر ان لوگوں میں کچھ بھی خوف خدا ہوگا یا اس قسم کے زبان دراز نوجوانوں کو تھوڑا سا بھی خوف خدا ہوگا یا تحقیق کا جذبہ ہوگا یا اپنے ضمیر کے سامنے جواب دہی انہوں نے کرنا ہوگی، تو میں اللہ کے در سے امید رکھتا ہوں، میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی، یہ اپنے کیے کرے پہ پچھتائیں گے اور اپنے رویے سے باز آ جائیں. ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ہم آرام سے سمجھا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ اللہ کریم کا قہر نازل ہو جائے آپ پر، من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب کا آپ شکار ہو جائیں، تو ہم آپ کو بڑے آرام سے سمجھا رہے ہیں. اچھا یہ 3 باتیں حضور غوث پاک کے عقائد اور نظریات. چوتھی چیز کیا تھی؟ حضور غوث پاک کی صوفیانہ تعلیمات. اچھا حضور غوث پاک نے جملہ بولنے لگا ہوں 3rd اور 4th پورشن کے ساتھ. حضور غوث پاک کی کتاب ہے صوفیانہ کتاب سر الاسرار، اس کا میں نام لیا. وہ جو باہر کی چھپی ہوئی اس کا صفحہ نمبر ہے 58. اس صفحے پر حضور غوث پاک نے کتاب بات لکھی ہے. فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں ایک فرقہ ایسا ہے جس کا نام ہے فرقہ حامیہ. غوث پاک کے زمانے میں فرماتے ہیں کہ فرقہ حامیہ کہتا ہے کہ علم نہ پڑھو، کتاباں ہاتھ نہ لو، قرآن حجاب جے، ساڈا قرآن تے شاعری ہے. یہ فرقہ حامیہ کے حوالے سے غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہماری شعر و شاعری طریقت کا قرآن ہے. اچھا آگے حضور غوث پاک فرماتے ہیں وَيُسَمَّوْنَ أَنفُسَهُمْ أَهْلَ السُّنَّةِ. یہ لوگ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اہل سنت کہتے ہیں. وَلَيْسُوا مِنْهُمْ، حالانکہ یہ اہل سنت نہیں ہیں. پھر یاد کرو میں نے کہا تھا نا کہ حضور غوث پاک اتفق اہل سنہ لکھ رہے ہیں، پتہ چلتا ہے حضور غوث پاک سنی ہے. نمبر 2 وہ جو کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، وہ شاعری کے دل دادا، وہ قرآن کو حجاب کہنے والے، وہ علم سے روکنے والے اور خود سنی بننے والے. سوچو نا آج کل کے ماحول میں وہ کون لوگ ہیں؟ جاہل پیر، بد عقیدہ آستانے.
علم سے روکتے ہیں، قرآن حدیث اجماع اور جمہور کے خلاف باتیں الاپتے ہیں اور کتابوں سے روکتے ہیں۔ تے مولویاں دے نیڑے نہ جاؤ۔ سونا اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے، ایسے ایسے بندے دنیا میں گزرے ہیں، شاید آپ بھی موجود ہوں، کہ بظاہر مولوی ہے اور اندر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ تو ان کے قریب نہیں پھٹک سکتا روحانیت کے اعتبار سے۔ تیرے جو تم نے گند کھائے ہوئے ہیں نا، ہو سکتا ہے وہ اپنے کس کس کیفیت سے گزرے ہو۔ تو حضور غوث پاک نے ان پر جو حکم لگایا کہ یہ خود کو سنی کہتے ہیں، وَلَيْسُوا مِنْ، مگر یہ اہل سنت نہیں ہے۔ آپ اس بات پہ دوبارہ غور کریں، اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے تو کہتا رہے، جب تک سنیوں کے معیار پر پورا نہیں اترے گا وہ سنی نہیں ہوگا۔ ایک اور بات پہ غور کیجئے، وہ کہتا ہے میں سنی ہوں، غوث پاک کہتے ہیں یہ سنی نہیں ہے۔ نقطہ سمجھ آ گیا کہ جو اپنے آپ کو سنی کہے اس کا سنی ہونا ثابت نہیں ہو جاتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا، یہ کون ہوتے ہیں سنیت کا سرٹیفکیٹ دینے والے؟ یہ چرب زبانی ہے، لمبا بوتھا ہے تمہارا۔ ہم کون ہوتے ہیں واقعی، لیکن ہم وہ ہوتے ہیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں، اجماع اور جمہور کی روشنی میں، حضور غوث پاک کے فرمان کی روشنی میں مسئلہ واضح کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ ہم یہ ہوتے ہیں اور ہر دور میں یہ ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، تیرے جیسوں کو نت ڈالتے رہیں گے۔ حضور غوث پاک پر سوال کرو نا کہ آپ سنیت کا سرٹیفکیٹ دینے والے کون ہوتے ہیں؟ حضور غوث پاک ہوتے ہیں، تو ہم ان کے غلام بھی پھر ہوتے ہیں۔ آپ نے لل کر کے فرمایا یہ خود کو سننے کہنے والے ڈرامہ باز لیسو من ہم، یہ اہل سنت کوئی نہیں۔ آگے سنیے، ابھی تک اتنی بات سے ہی آپ پہنچ گئے ہوں گے۔ یہ جو آپ کی سٹیجوں پہ قبضہ کر کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں نا، فلاں وظیفہ کرتا ہے، سنی ہر ویلے اللہ اللہ کرتا ہے۔ ہر ویلے تو نبی بھی نہیں کرنی چاہیے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ نبی بھی حصے سے کرنی چاہیے۔ ہر ویلے تو نبی پاک کا حکم ہے کہ ہر ویلے اللہ اللہ کرو۔ حضور کی حدیث کو چیلنج کرتے ہو؟ حضور فرماتے ہیں لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان پر ہر وقت اللہ اللہ ہونی چاہیے۔ فرمان مصطفیٰ یہ ہے کہ ہر وقت اللہ اللہ ہونی چاہیے، اور اسے ڈولے مائیے والے نے امت کے اندر ہتھکڑی کی ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں اچھی خاصی اصلاح، سٹینڈ لینے اور نہایت علمی طریقے سے کھڑا ہو جانے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہی آگے چلے، اسی کتاب کا یہ صفحہ، یہی مقام آگے لکھتے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں یسمون انفسہم ینتسبون انفسہم الی حیدر وبعضہم الی قلندر، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنے آپ کو حیدری کہتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو قلندری کہتے ہیں۔ لو جی، کیا بات اوے تواڈے جے پچھاڑو خدا دا نام جے سٹیج تے نہ چڑھن دتا کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ حدیث بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طبرانی میں حدیث ہے کہ میرے بعد ایک قوم ہوگی یسمون الرافضہ، ان کو رافضی کہا جائے گا۔ وینتحلون حب اہل بیتی، لوگ انہیں رافضی کہیں گے، لوگ کہیں گے، اس کا مطلب وہ خود نہیں مانیں گے، وہ فیصلہ غوث پاک نے لے لیا۔ لیسو منہم، ان کو لوگ رافضی کہیں گے، اور بہانہ پہچان کیا ہے جب لوگ رافضی کہیں گے؟
وہ اپنے آپ کو لفظی مانیں گے نہیں، تو ہم کیسے پہچانیں؟ آقا نے مسئلہ حل کر دیا، فرمایا ینتحلون حب اہل بیتی، میرے اہل بیت کی محبت کا ڈھونگ رچائیں گے، اہل بیت کی محبت کا بہانہ کریں گے۔ اچھا، یہ کنیکٹنگ پوائنٹ تھا۔ اب ڈائریکٹلی پہنچتے ہیں حضور غوث پاک کی صوفیانہ تعلیمات پر، جو ہمارا چوتھا پوائنٹ۔ حضور غوث پاک کے احوال کی معتبر ترین کتاب ہے قلائد الجواہر، یہ عربی میں ہے۔ اس کتاب کے 203 صفحہ پر حضور غوث پاک کا ایک ارشاد موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں لا یجوز للشیخ ان یجلس علی سجادۃ النہایہ ویتقلد بسیف العنایہ، کسی پیر کے لیے جائز نہیں کہ وہ سجادہ نشین بنے اور حضور کی امت کی اصلاح کی تلوار گلے میں لٹکائے، کسی کے لیے جائز نہیں۔ کب تک؟ فرمایا حتی تکون فیہ اثنتا عشرۃ خصلۃ، جب تک اس میں 12 خوبیاں نہ ہوں۔ اب 12 خوبیاں آپ سن کے ڈر گئے ہوں گے، بھائی 12 یاد کرنی پی گئی نا، تو بڑا مسئلہ ہے۔ ساڑھے کو تو سورۃ فاتحہ یاد نہیں آتی، دعا قنوت نہیں ہوتا، بالکل آسان ہے۔ 12 خصلتیں آسان ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اثنتان من اللہ واثنتان من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واثنتان من ابی بکر واثنتان من عمر واثنتان من عثمان واثنتان من علی، ان میں سے 2 خوبیاں اللہ کی، 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، 2 ابو بکر کی، 2 عثمان کی، 2 عمر کی، 2 عثمان کی اور 2 علی کی۔ 12 تھلے آ گئے۔ اچھا، یہ 12 خوبیاں 6 ہستیوں پر ڈیوائیڈ کریں تو ایک ایک حصے میں 2 آئیں۔ اب یہ ہستیاں یاد کرنا بڑا آسان ہے کہ نہیں؟ اللہ کی 2 خوبیاں کو وَأَمَّا اللَّتَانِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، وہ 2 خوبیاں جو اللہ والی ہیں، فرمایا ان یکونا ستارن غفارن، 2 خوبیاں اللہ والی پیر میں ہونی چاہیے، ولی میں ہونی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ پردے ڈالتا ہو اور گناہوں سے درگزر کرتا ہو۔ وَأَمَّا اللَّتَانِ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ خوبیاں 2 جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی ہیں، ان یکون شفیقا رحیما، وہ یہ کہ شفقت کرتا ہو اور رحمت کرتا ہو۔ شفیق اور رحیم آپ کو بظاہر ملتے جلتے نظر آ رہے ہیں، نہیں، شفیق اشفق یشفق سے ہے، اور یہ حریص علیکم کا مفہوم اپنے اندر سمجھ لو۔ اچھا، وہ جو 2 خوبیاں ابو بکر صدیق والی ہیں، ان یکون صادقا متصدقا، سچ بولتا ہو اور صدقے دیتا ہو۔ وَأَمَّا اللَّتَانِ مِنْ عمر، وہ جو عمر فاروق والی ہیں، ان یکون امارا نہا، وہ یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیتا ہو اور برائی سے روکتا ہو۔ یہاں ذرا ٹھہر جانا، حضور غوث پاک نے بھی سیٹنگ کی ہوئی ہے کہ وہ اللہ کی ستاری غفاری، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔ عمر فاروق کا ڈنڈا بھی اسے نظر آ رہا ہو۔ اچھا، وَأَمَّا اللَّتَانِ مِنْ عثمان، وہ جو 2 خوبیاں عثمان والی ہیں، فرمایا ان یکون طعاما للطعام وقائما باللیل والناس نیام، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو، لنگر چلتا رہتا ہو، اور رات کو تہجد پڑھتا ہو جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے۔ وَأَمَّا اللَّتَانِ مِنْ عَلِيٍّ، وہ 2 خوبیاں علی المرتضیٰ والی ہیں، ان یکون عالما شجاعا، وہ 2 یہ ہیں کہ وہ علم والا بھی ہو، بہادر بھی ہو۔ علی المرتضیٰ کی شان بیان کرنے میں کسی قسم کا بخل نظر آتا ہے؟ خدا کی قسم آپ کے خلاف جتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، سب بدگمانی اور نیت میں شک کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ دراصل وہ خرافات سنیوں میں نہیں ہیں جو ان جاہلوں نے، بد نیتوں نے تمہارے متھے لگائی۔
की साबित हो। हुणे मैं वेखांगा किधर चेहरा उतर जाता है, मैं एक नवा लैन लगा हूं, ये क्या है? ये संजीदा आदमी को ज़ेब देती है ये बातें? ये अल्लाह की बारगाह में चल जाएंगे ये तमाशे? नहीं, वो करीम है, खुदा की कसम अल्लाह भी करीम है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करीम है, और अली अल मुर्तज़ा भी करीम है। वो सुन्नियों के साथ हैं, अब भी सुन्नियों के साथ। अच्छा, ये जो मैंने आपके सामने हुज़ूर गौस पाक की सूफियाना तालीम रखी है, इस सूफियाना तालीम में फिर 4 यार आ गए कि ना आए? हुजूर गौस पाक की इस बात से पता चलता है कि कोई वली हो ही नहीं सकता जब तक 4 यार को ना मानता हो, और सिर्फ मानता ना हो, 4 यार वाली खूबियां भी अपने अंदर सोए बैठा हो। 2-2 सिफतें हर एक की। हुजूर गौस पाक ने 3 नहीं, 5 नहीं, 4 यार को चुना है इस इबारत के अंदर, इस मकाम पर। तो वजह क्या है? यहाँ मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत करूँ। हुजूर गौस पाक ने 4 पर इत्तिफाक क्यों किया है? बस होना, हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह अख्तार असहाबी सिवन नबिय्यीन वल मुरसलीन, अल्लाह ताला ने मेरे सहाबियों को नबियों और रसूलों के बाद चुन लिया है। वख्तार अली मिनहुम अरबातन, और मेरे लिए 4 को चुना है, अबा बकरन व उमरा व उस्मान व अलीयन। एक अबू बकर, दूसरा उमर, तीसरा उस्मान और चौथा अली है। हम खैर असहाबी, ये मेरे तमाम सहाबा में से अफजल हैं। वही गौस पाक ने यही बात की थी, ये मेरे तमाम सहाबा में से अफजल हैं। वफी असहाबी कुल्लहिम खैर, वैसे मेरा हर सहाबी भलाई का मजमुआ है। अच्छा, ये शिफा शरीफ में, रियाज़ुन नज़रा में, मुतअद्दिद किताबों में हदीस मौजूद है, मजमुअ ज़वाइद में भी। अच्छा, एक हदीस में आता है, जामे तिर्मिज़ी में हदीस है, फरमाया, रहमल्लाहु अबा बकर ज़व्वजनी इब्नतहु व हमलनी इला दारिल हिजरा। अल्लाह ताला अबू बकर पर रहमत करे, इसने अपनी बेटी मेरे निकाह में दी और हिजरत की रात मुझे कंधों पे उठाए रखा। रहमल्लाहु उमर, अल्लाह ताला उमर पे रहमत करे, यक़ूलुल हक़्क़ वलौ काना मुर्रा व तरकल हक़्क़ व मा लहु सदीक़। उमर पे अल्लाह रहमत करे, सच बोलने से बाज नहीं आता, खा कड़वा हो, और अकेला रह जाना पसंद करता है, सच को नहीं छोड़ता, हक को। यक़ूलुल हक़्क़, क्या बोलता है? हक बोलता है। अच्छा, रहमल्लाहु उस्मान यस्ताहिल मलाइका, अल्लाह उस्मान पे रहम करे, आसमान के फरिश्ते भी इससे हया करते हैं। रहमल्लाहु अलीयन, अल्लाह अली पे रहमत करे, अल्लाहुम्मा अदिल हक़्क़ मा हुवा हैसुमाता, या अल्लाह अली जिधर जाए हक को उधर घुमा दे। अली की बारी भी हक और उमर की बारी भी हक। हमारे बेली भी हक की बात करते हैं तो एक बयान करते हैं, दूसरी लोग आ जाते हैं, नहीं छुपाने देंगे हम इंशाअल्लाह ताला। और अली मुर्तज़ा जिधर जाए हक उधर जाए। अली मुर्तज़ा अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में किधर थे? अबू बकर के साथ, हक उधर गया। फारूक के ज़माने में फारूक के साथ, हक उधर गया। उस्मान के ज़माने में उस्मान के साथ, तो हक उधर गया। और हक पहले ही उमर के साथ हुजूर के नस के अंदर मौजूद था, हुजूर का अपना फरमान था कि हक उसके साथ है। और दलाल नबूवा में इमाम बैकी ने भी लिखा है, हदीस नकल की है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उमर फारूक के बारे में भी ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल फरमाए कि उमर जिधर जाएगा हक साथ जाएगा। अच्छा, एक हदीस और सुना दे। बहुत हदीसें हैं जिनमें सिर्फ 4 का जिक्र है, इनमें दो हदीसों में 5 का भी नहीं, 3 का भी नहीं, कितनों का जिक्र है? तो 4 याद आ रहा है ही ना। वैसे 5 भी प्यारे हैं, 6 भी प्यारे हैं, 12 भी प्यारे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन आका ने 4 का तज़किरा फरमाया है। तू इस बात पे फंस, यहाँ जवाब दे, सजे कबे ना हुई, डंडी मारता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी अभी जिंदा है, बात समझाने की हमें तौफीक है, अल्लाह का बड़ा करम है।
بن نعیم نے حدیث نقل کی، امام بخاری سے پرانے بزرگ ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دیہات سے صحابی حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ کا سودا کیا، ادھار ہو گیا، تو حضور نے بعد میں پیسے دینے کا ارشاد فرمایا، تو باہر نکلے، آب سینہ المتضاء رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے، ان سے وہ بندہ ملا، تو آپ نے پوچھا پیسوں کا کیا بنا؟ اس نے کہا ادھار ہوا ہے۔ انہوں نے کہا واپس جاؤ، حضور سے پوچھو اگر آپ پردہ فرما جائیں تو میں پیسے کس سے لوں؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے لے لینا۔ وہ بندہ واپس آیا، کہنے لگا کہ ابو بکر سے لینے کا حکم ہوا ہے، میں واپس جاؤ، اگر ابو بکر فوت ہو جائے تو پھر کس سے لوگے؟ وہ واپس گیا، حضور نے فرمایا عمر سے لے لینا۔ تیسری بار پھر واپس بھیجا، حضور نے فرمایا عثمان سے لے لینا۔ چوتھی بار پھر واپس بھیجا، حضور نے فرمایا اس سے لے لینا جو تمہیں بار بار واپس بھیج رہا ہے۔ کتنے ہوئے؟ 3 کے 5؟ 4۔ امام علامہ مومن بن مومن شبرنجی کی اہل بیت کی شان میں بڑی اونچی کتاب ہے، نور الابصار فی مناقب آل النبی المختار۔ اس کتاب میں امام مومن بن مومن شبرنجی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 یار کی شان میں کم از کم 10 حدیثیں خلفائے اربعہ کا باب باندھ کے سرخی، 4 یار کی سرخی، اس کے اندر یہ ساری حدیثیں گا۔ اچھا، اب یہ حدیثیں تھیں، قرآن کی آیتیں ابھی موجود ہیں، حضور غوث پاک اس وجہ سے 4 یار کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ عقائد میں بھی سب سے افضل 4 یار بتائے، اور تصوف میں بھی 4 یار کی خصلتیں اپنے اندر پیدا کرنے کا حکم دیا، ورنہ پیر نہیں بن سکتے۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ جتنے پیر بنے ہیں نا ادھر، یہ 4 یار کے جو منکر ہیں، ان میں سے کوئی بھی حضور غوث پاک کے فتوے کے مطابق پیر نہیں ہے۔ دیا حضور غوث پاک کے فتوے کے مطابق، میرے لفظوں میں پوری احتیاط ہے۔ اچھا، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عقل بیدار، اس کے صفحہ نمبر 246 246 فارسی میں ہے، حضرت سلطان باہو کی کتاب، تو ادھر وہ لکھتے ہیں از مذہب رفاض و از ملت خوارج بیزارم، میں رافضیوں کے مذہب اور خارجیوں کی ملت سے بیزار ہوں، میں تنگ ہوں ان سے، میں پریشان ہوں ان سے۔ من کے سنی دوست دارے 4 یار، میں سنی ہوں اور 4 یار کا یار ہوں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے ولی ہیں جی۔ حضور غوث پاک نے کتنے یار بنائے؟ 5 کے 3؟ 4۔ سب یار کے 4 یار، 4 یار۔ سونا اللہ کی عظمت کا واسطہ ہے، غور کر، میں اپنے فائدے کے لیے واسطہ نہیں دے رہا، تیرا فائدہ ہے، حضور کی امت کا فائدہ ہے، لوگوں کو مت پھسلاؤ۔ تم سلطان باہو سے بڑے ولی نہیں آ گئے، حضور غوث پاک سے بڑے ولی نہیں آ گئے۔ اگر سلطان باہو ایک اور جگہ پہ لکھتے ہیں، ایک اور کتاب ان کی، وہ ہے بڑی کتاب میں 4 یار کا تذکرہ ہے، ایک جگہ لکھتے ہیں کہ کلید جنت کتاب کا نام ہے، فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ کا ولی تیار ہو کر حضور کی کچہری میں جانے کے قابل ہوتا ہے، روحانی کچہری، تو اس کو کچہری میں اس وقت تک نہیں جانے دیا جاتا جب تک ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں پیش نہ ہو۔ صدیق اکبر اس پر صداقت کی تجلی ڈالتے ہیں، پھر فاروق اعظم کے پاس جاتا ہے، فاروق اعظم اس پر عدل کی تجلی ڈالتے ہیں، عثمان غنی کے پاس جاتا ہے، وہ اس پر حیا کی تجلی ڈالتے ہیں، علی المرتضیٰ کے پاس جاتا ہے، وہ اس پر علم کی تجلی ڈالتے ہیں۔ اب 4 یار کی 4 تجلیوں کے بعد وہ اس قابل ہوتا ہے کہ حضور کی کچہری میں پہنچایا جائے۔
کتاب کا ایک حوالہ دے دوں. آپ کو نہایت سادہ طریقے سے ایک بات بتانے لگا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 ازواج مطہرات، ایک بیٹی ہے ابو بکر صدیق کی جن کا نام ہے عائشہ، اور زوجہ کن کی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. دوسری زوجہ ہیں عمر فاروق کی بیٹی جن کا نام ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما دونوں حضور کے رشتے میں کیا ہوئے؟ سسر مبارک. ٹھیک ہے جی. اس لیے رشتے کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہونے کی وجہ سے آپ کو امت نے شیخین کہا ہے. کیا کہا ہے؟ شیخین. شیخ کا معنی ہوتا ہے بزرگ. تو ظاہری رشتے کے لحاظ سے آپ ان دونوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ شیخین. اچھا، حضور کی 2 شہزادیاں جن کے گھر میں حضور کی شہزادیاں 2 نہیں، وہ تو 3 بنتی ہیں. عثمان غنی کے گھر میں 2 شہزادیاں اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے گھر میں 1 شہزادی. ان 2 کو حضور نے اپنی شہزادیاں دی ہیں. ان کو شیخین نہیں کہا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے ختنین. بولیں کیا کہا جاتا ہے؟ ختن کا معنی داماد. ختن کا معنی ابو بکر عمر کیا ہوئے؟ عثمان و علی کیا ہوئے؟ ختنین. میں نے کوئی اوکھی بات تو نہیں کی، خدا کی قسم میری سادہ آسان سی بات ہے، لیکن سنی علم سیکھنے آتے نہیں ہیں. یہ آتے ہیں ہاتھ چک، 2 ہاتھ چک، سٹ کرتے سٹینڈ کا. اتنی آسان بات ہے. اچھا اب یہ کیا ہوا جی؟ 2 شیخین اور 2 ختنین میں بیان کرنے کا میرا مقصد کیا ہے؟ ایک اور رولا بھی ہے. ایک ٹولہ وہ ہے جو شیخین کا منکر ہے، ایک ٹولہ وہ ہے جو ختنین کا منکر ہے. عجیب اتفاق ہے. شیخین کو جو افضل نہ مانے اسے رافضی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ وہ سب سے افضل ہے اس امت میں. اور جو عثمان و علی سے بغض رکھے اسے خارجی کہا جاتا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ خارجی. شیخین کا منکر رافضی، عثمان و علی کا منکر خارجی. اور شیخین کا صرف منکر نہیں، شیخین کی افضلیت کا منکر. اگے پیچھے نہ ہوئی. شیخین کی افضلیت کا منکر رافضی اور ختنین کی محبت کا منکر خارجی. ختنین اکٹھے ہیں. یہ بھی ان بیریوں کی اپنی سلیکشن ہے کہ ایک مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو چن لیا، عثمان غنی کو فراموش کیا ہوا ہے. سونا یہ ونڈ کس نے کی ہے؟ شیخین اور ختنین. اس کے پیچھے بڑا علم موجود ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، اسن المطالب میں یہ حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے حوض کوثر کے 4 کونے ہیں. کتنے کونے؟ ایک پہ ابو بکر ہوگا، ایک پہ عمر ہوگا، ایک پہ عثمان ہوگا، ایک پہ علی ہوگا. اب غور سے سننا، جوڑی غور سے. ابو بکر کے دشمن کو عمر نہیں پلائے گا، عمر کے دشمن کو ابو بکر نہیں پلائے گا. جوڑی ڈیل ہوگی. اب دوسری جوڑی، علی کے دشمن کو عثمان نہیں پلائے گا، عثمان کے دشمن کو علی نہیں پلائے گا. وہ 2 الگ، یہ 2. اب عمر اور عثمان کو بیچ میں کنیکشن حضور نے نہیں دیا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ مطلب وجہ یہ تھی کہ وہ شیخین ہیں، یہ ختنین ہیں. ان کی افضلیت کا منکر رافضی ہے، ان کی محبت کا منکر خارجی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال دکھا دیا یہ لفظ استعمال کر کے کہ وہ 2 آپس میں اور یہ 2 آپس میں. ان کی محبت چاروں کی آپس میں ایک جیسی محبت ہے، لیکن پانی پلانے کے حوالے سے ان کو جدا رکھا، ان 2 کو جدا رکھا. نعرہ تحقیق، بات بھی سن لیجئے. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے یہ ختنین کے حوالے سے. ایک خاطی عبداللہ بن عمر کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا آپ کا عثمان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا عثمان کی یہ شان، یہ شان، یہ شان، یہ شان. شاید تمہیں عثمان کی شانیں سن کے غصہ چڑھا ہوگا. کہنے لگا ہاں. اچھا. فرمایا خدا تیرا منہ کالا کر. اس نے کہا
اچھا آپ مجھے علی کی شان بتائیں. آپ نے پھر اسی طرح فرمایا علی کی یہ شان یہ شان یہ شان. چلو علی کی اور شان کچھ سمجھ میں نہ آئے نا تو وہ علی کے گھر کا دروازہ ہے جو نبی کے دروازوں کے درمیان ہے. علی کا گھر نبی کے گھروں کے درمیان ہے. یہ شان تو آنکھوں سے دیکھ لو نا. تو شاید تمہیں علی کی یہ شانیں بھی چبھی ہیں. کہنے لگا اجل ہاں چبھی ہیں. میں اذهب على رسلک جا دفع ہو جا میرا جو کرنے کرنا. یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری شریف میں. پتہ چلا کہ بغض ایک علی کا نہیں عثمان اور علی کا اکٹھا بغض خارجیت ہے. سمجھ آئے؟ خارجیوں کے اندر دونوں کا بغض ہوتا تھا. اب یہ ساری باتیں پیچھے سے اکٹھی کریں تو دو شیخین اور دو. اچھا اب اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھا. امام اعظم ابو حنیفہ کا فرمان ہے. ہماری عقائد کی کتابیں جو درسوں میں پڑھائی جاتی ہیں شرح عقائد نسلی میں لکھا ہوا ہے من علامات اہل سنت سنیوں کی پہچان یہ ہے ان تفضل الشیخین و تحب الختنین کہ ابو بکر و عمر کو افضل مانو اور عثمان اور علی سے محبت کرو. محبت ابو بکر و عمر کی بھی ضروری ہے نا. مراد یہ ہے کہ ابو بکر و عمر کو جب افضل مانو گے نا تو اس کا یہ مطلب نہ لینا کہ عثمان اور علی کی محبت تمہارے دل میں کم ہو جائے کہ یہ تھے افضل نہیں ہے نا وہی افضل ہے. نہیں 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 اس راہ نہیں ٹرنا. ان کو افضل بھی ماننا ہے اور ان کی محبت بھی ہاتھ سے نہ جانے پائے. تفضل الشیخین شیخین کو افضل مان فتحب الختنین اور ختنین کو محبت ان کی اختیار کر. دو شیخین دو ختنین شیخین افضل ختنین کی محبت 2 جمع 2 کتنے ہوئے؟ اہل سنت کا نعرہ یہی ہے حق چار کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حق چار یار کا نعرہ رافضیوں اور خارجیوں دونوں کا رد کرنے کے لیے درمیان کا راستہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنی بھولے بادشاہ غور کر اور علمی باتوں کو خدا کے واسطے غور سے سنا کر اور یاد رکھا کر. میں نے جتنی باتیں کی ہیں ان کا خلاصہ ہے حضور غوث پاک کی شان اور عرص غوث اعظم کے حوالے سے ٹوٹل باتیں تھیں 4. پہلی بات آپ کا نسب, دوسری بات آپ کے علمی کارنامے, تیسری بات آپ کے عقائد اور نظریات, اور چوتھی بات آپ کی صوفیانہ تعلیمات.